دوستوں، آج 16 ذیقعد ہفتے کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھول دیے جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماریوں کو شفا نصیب ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر کوئی یہ وظیفہ 16 ذیقعد ہفتے کے دن پڑھتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا لیتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر لیتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد کروا لیتا ہے۔ اللہ والوں، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، 16 ذیقعد ہفتے کے دن یا وہابو اور سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں، 16 ذیقعد ہفتے کے دن رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا دن ہے۔ 16 ذیقعد ہفتے کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے رجب، شعبان، رمضان کے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھیں، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آج 16 ذیقعد ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، ایک بار 16 ذیقعد ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اللہ والوں، عمل کی طرف چلتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، ورنہ عمل کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر عمل کی کوئی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، یہ 16 ذیقعد ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا موجود ہے جو مہنگائی کے دور میں تنگ آ چکا ہے، جسے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ایک بار یا وہابو کو اس طرح پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا ایک رات میں امیر و قبیر ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجات کو پورا کرا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ والو، یا وہابو کا مطلب ہے کہ اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ 16 ذیقعد ہفتے کے دن اپنی مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسیاں، تنگ دستیوں کو ذہن میں رکھ کر یا وہابو پڑھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگتا ہے، تو میرا رب اپنا نام یا وہاب کے طفیل، رزق اور دولت کا سمندر آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، اس رب سے مانگا کرو۔ آج کے دور میں ہماری ناکامی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں پانی یا بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو ہم بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے، وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو ان کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ تو ایک بار میری بارگاہ میں آ اور مجھے بتا، جو تیرا مقصد ہے، جو تیرا مسئلہ ہے، میرے آگے بیان کر، تیرے ہر مسئلے کو بہتر نہیں بہترین انداز میں حل کروں گا۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ دوسروں کے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر پریشان آ چکے ہو، دوسروں کو اپنے دکھ درد تکلیف بتا بتا کے اپنا تماشا خود بنوا چکے ہو، تو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ، میرے رب کو بتاؤ، 16 ذیقعد ہفتے کے دن اس وظیفے کو پڑھو، اور پھر اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے معاملات کو پیش کرو۔ دیکھو پھر کس طرح سے وہ رب نوازتا ہے، پھر دیکھو کس طرح سے آپ کی قسمت کروٹ لیتی ہے۔ اللہ والوں، پھر دیکھنا رزق کے دروازے کس طرح سے کھلتے ہیں۔ اللہ والوں، رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے
ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو رب 300 دروازہ کھول دیتا ہے۔ یا وہابو پڑھنے سے غیب سے فرشتوں کی فوج آپ کی مدد کرنے کو آتی ہے۔ یا وہابو پڑھنے سے آپ کے راستے میں پہاڑ بھی کھڑا ہو تو رب کی ذات ہٹانے پر قدرت رکھتی ہے، اس پہاڑ کو مسمار کر دیتی ہے اور آپ کے لیے راستے استوار کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، کبھی اللہ کی ذات پر بھروسہ تو کرو۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کوئی ایک کام کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کس طرح سے اللہ پاک کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ دوسروں کے در پر ٹھوکریں کھا کھا کر پریشان آ چکے ہو تو آج اللہ پاک کی پناہ لو، آج اس وظیفے کو کرو۔ وظیفہ بھی چھوٹا سا ہے، 1-2 منٹ کا عمل ہے، 1 آدھے منٹ کا عمل ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں۔ صرف آپ لوگوں نے 16 ذی القعدہ ہفتے کے دن اس خاص عمل کو کرنا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر کرنا ہے۔ آپ لوگ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان سے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دبئی سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، پوری دنیا میں بادشاہت میرے رب کی ہے۔ کسی بھی دنیا کے کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں 16 تاریخ آ جائے، ذی القعدہ کی 16 تاریخ آ جائے، ہفتے کا دن آ جائے، پھر آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو، اس طلسماتی عمل کو، اس کرامتی وظائف کو آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ معجزہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کس طرح سے آپ کی زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کس طریقے سے بہتر سے نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی نظر کرم میں آنا چاہتے ہو، اللہ پاک کی محتاجگی میں آنا چاہتے ہو، اللہ پاک کی بادشاہت میں پناہ لینا چاہتے ہو، تو پھر اللہ پاک کی یہ لاڈلی صورت، یہ خزانوں والی صورت، یہ عظمتوں والی صورت، یہ افضلیت والی صورت، اس کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو شخص بھی 3 بار اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کی اپنی ذات و صفات، اپنی حکمت بھرے کاموں میں یکتا بے نیازی، بے نظر، وہ سمد، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور جو بندہ آج اس صورت کو پڑھے گا، اللہ اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ دیکھیں، قرآن حکیم کی تلاوت باعث برکت اور ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی بعض صورتوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، جن کے پڑھنے سے دنیا جہان کی تمام جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یعنی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہاں روزمرہ زندگی کے امور میں برکت ہوتی ہے، یعنی کہ روز کے کاروبار میں، معاملات میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ان فضائل کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آ جاتا ہے اور زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو آج جو شخص اپنی زندگی سے پریشان ہے، مال و دولت سے پریشان ہے، اور مال و دولت کی یہ بڑی بہترین صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے فوری طور پر بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام فرماتا ہے جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، اور اس عمل سے ہزاروں حاجتیں اس بندے کی پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں جس کسی دکھیاری پریشان بہن بھائی کو بتایا، الحمدللہ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ انشاءاللہ آج آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے آج 16 ذی القعدہ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 16 ذی القعدہ ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ دوسرا کلمہ الحمدللہ آپ سب ہی کو آتا ہے۔
میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ دوسرا کلمہ آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی دولت، کوئی شہرت تو کوئی عزت، کوئی من پسند شادی، کوئی من پسند نوکری تو کوئی بے اولادی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والو، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ لوگوں کو ضرورت ہے، آپ لوگ اس چیز کی نیت کریں اور اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والوں، ہر چیز میں، ہر عمل میں، ہر پریشانی میں یہ وظیفہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، آپ لوگوں کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک حدیث پاک بھی بتاتا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو اللہ والوں کے طریقے کے مطابق اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، یعنی ساری مخلوق میرے رب کی محتاج ہے، یہ میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین، حضرت امہات المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہے، حضرت مکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور خاص لوگوں میں اس کو شامل کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، خاص بندوں میں شامل کر لے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، اللہ پھر اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ بندہ پھر جیسے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اللہ اسی کے مطابق فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے وہ بندہ جنت کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ جب بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین فرماتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فوج کا سردار بنا کر بھیجا۔ اب سمجھیے گا، ذرا سردار فوج کو جب کبھی نماز پڑھاتے تو قرآن کی قرات کرتے تو ہمیشہ سورۃ الاخلاص پر ختم کرتے۔ فوج جب واپس آئی، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ بس صحابہ کرام نے سردار سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، یہ رحمان کی صفت ہے، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان سے کہہ دو اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اب اندازہ نہیں ہے کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھے گا، میرا رب اس بندے سے محبت فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، یہ وہ عمل بتا رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اور اللہ پاک کی محبت کیا ہے کہ بندے کو پھر مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر چیز اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج اگر اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو، آج اگر اللہ پاک کے تمام
جو اللہ پاک کی رضاعت والے کام ہیں وہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سورۃ الاخلاص کو پڑھو۔ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھا جائے گا، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، دھیان سے سماعت کیجئے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کو کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہوتا ہے۔ جس مقصد کی نیت کر لی جاتی ہے، اس لیے اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، جہاں آپ کا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہا، تو آج نیت کر کے بیٹھنا۔ آج رب کریم کے سامنے آپ لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہو زاری کرتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 11 بار پڑھ لو، تھوڑا پڑھو، ستھرا پڑھ لو، اس یقین سے پڑھو کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں، آپ کی مسئلے مسائل ختم ہو رہے ہیں، اللہ پاک کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، غیب سے مدد کے اسباب بن رہے ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے معاملات میں آسانیاں ہو رہی ہیں۔ اس طرح سے آپ نے محسوس کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج نیا گھر مانگو گے، گاڑی مانگو گے، جو مانگو گے انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ یہ بڑا معجزاتی عمل ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کا عمل پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ رزق کی، بادشاہ اور دولت کی ایسی صورت ہے کہ پڑھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ الکوثر کیا ہے۔ آج ہر بندہ سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں بہتر نہیں بہترین انداز میں جانتا ہے، اور جس گھر میں سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں بھی پڑھ لی جاتی ہے اس گھر سے نحوستیں، بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام تر رکاوٹیں، پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر بے اولادی کے لیے بہترین صورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین صورت ہے، قرض سے نجات کے لیے بہترین صورت ہے، لیکن 16 ذی القعدہ ہفتے کے دن پڑھنی ہے۔ ہر انسان کو جو وظیفہ پڑھتا ہوتا ہے کسی نہ کسی حاجت اور مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح آج 16 ذی القعدہ ہفتے کا دن بھی قبولیت کا دن ہے، اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں کسی خاص ترتیب اور مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ 16 ذی القعدہ ہفتے کے دن یا وہابو، اور آپ لوگوں نے پھر سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ پہلے سورۃ الاخلاص پڑھی، پھر آپ لوگوں نے یا وہابو کا عمل پڑھا، اب آپ لوگوں نے سورۃ الاوثر کا عمل پڑھنا ہے۔ انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل اور چوتھا عمل جس کے بغیر
یہ تسبیح نامکمل ہے. آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے. الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا, الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا, الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگ الحمدللہ یا ربی یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے نا, وہ بندہ بہترین انداز میں جانتا ہے کہ اللہ پاک کتنا راضی ہوتے ہیں, اللہ پاک کتنا خوش ہوتے ہیں. آج کا جو وظیفہ ہے وہ اس کا سب سے بہترین مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کیا جائے. اور جس بندے سے ایک بار اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس بندے کو پھر مانگنا نہیں پڑتا, اس کو ہر چیز بن مانگے ملنا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ یا ربی صرف و صرف 11 بار پڑھنا ہے. الحمدللہ یا ربی صرف و صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو شکر کرتا رہے, تو شکر کرتا جا, تیرے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو چاہے تو تیرے رزق میں اگر کمی چاہیے تو ناشکری کر, راتوں کو فوش فلمیں دیکھ, غربت کا شکار خود بخود ہو جائے گا. اللہ والو, زنا سے رزق کم ہوتا ہے. زنا ایک طریقے کا نہیں, کئی طریقوں کا زنا ہوتا ہے. آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں, میں آپ کو صرف ایک اشارہ دے کر آگے بڑھ گیا. اللہ والوں, 16 ذیقعت ہفتے کے دن کا چوتھا عمل بہت خاص ہے. چلتے پھرتے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں اس عمل کو کرنے کا معمول اپنی زندگی کے ہر دن میں بنا لیں. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھ لیا تھا, آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اور مانگنا شروع کریں. انشاءاللہ بن مانگے مل جائے گا. مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن مانگنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے, اللہ پاک راضی ہوتا ہے. تو لہٰذا آج اللہ پاک کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے مانگیے گا, اور بے تحاشا مانگیے گا, اتنا مانگیے گا کہ انشاءاللہ العزیز کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.